بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو کولڈ مسلم، نام نہاد مسلمان، جو 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی قرآن سے ان کی اٹیچمنٹ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان کو صرف سورہ اخلاص آتی ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے تو ہم اپنی پروگریس بڑھاتے رہتے ہیں. جی پرائمری کر لی، اب میٹرک کر لیں، میٹرک سے کچھ نہیں ہوتا انٹرمیڈیٹ کر لیں، اس کے بعد گریجویشن، ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی، جتنی ہماری استطاعت ہوتی ہے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی اس ایک سورت کے علاوہ ہمیں کوئی سورت نہیں آتی، اور یہ ایک سورت بھی ایکسنٹ اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے. ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو، ایم بی اے کیا ہوا ہو یا کوئی بزنس ٹائکون اور بزنس مین ہو، پولیٹیشین ہو یا جج اور وکیل ہو، ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد انہیں نہیں آتی صحیح تلفظ کے ساتھ. اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی توحید کو کیوں بیان کیا، اور تثلیث کے عقیدے کا اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، فلاسفہ والوں کا، فلسفے والوں کا رد کیسے کیا، یہ ہمیں پتہ نہیں. قل هو اللہ احد میں اللہ کریم نے یہودیوں کا رد کیا جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں کا رد کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین کا رد کیا جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، فلاسفہ کا رد کیا جنہوں نے عقول عشرہ سے پوری کائنات کے بننے کا تصور پیش کیا، ہندوؤں کا رد کیا جنہوں نے ایک خدا کو چھوڑ کر بہت سے معبودان باطلہ کے بت گھڑ لیے تھے. نام نہاد شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ جنہوں نے خدائی اختیارات غیر اللہ کی طرف منتقل کر دیے تھے. تو اگر اس ایک صورت کو ہم سمجھ جائیں اور اس ایک صورت کے مفاہیم ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو مسلمان کا عقیدہ جو اس کی بیس ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرنے کا بھی ہم عزم کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. www.darsequran.com